اچھا، یہ کلر تھیراپی کی سائنس کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ ہمارے جو باڈی آرگنز ہیں ان کی بھی اپنے ایک کلرز ہیں، ان کی بھی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کلر کی فریکوینسی ہمیں چاہیے، ہر آرگن کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ تو یہ پانی جو ہے اس کو معدہ چیک نہیں کرتا، یہ ڈائریکٹ سیلز تک جاتا ہے، سیلز کے مائٹوکونڈریا کو افیکٹ کرتا ہے۔ ریڈ کلر کینسر کے علاج کے لیے بہتر مانا گیا ہے کہ یہ امیونٹی جو ہے اس میں سب سے زیادہ ڈاؤن۔ یہ جو کلر تھیراپی ہے اس کے ذریعے ڈپریشن کا اور جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کا علاج کیسے ممکن ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹینسٹی کتنی ہے۔ اگر شدت بہت زیادہ ہے تو پھر اس میں ہم کلر تھراپی سے پانی تیار کیا جاتا ہے۔ جو کلر تھیراپی میں اس کے لیے کون کون سے طریقہ علاج جو ہیں وہ موجود ہیں؟ کلر تھراپی میں جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ایک تو پانی بناتے ہیں، دھوپ میں رکھتے ہیں اس کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شمس الحق۔ آج کے اس پروگرام میں ہم ایک منفرد طریقہ علاج کی بات کریں گے جس کا تعلق رنگوں سے ہے۔ جی ہاں، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ کلر تھیراپی ہے کیا اور کلر تھیراپی کے ذریعے جو ذہنی بیماریاں اور ڈپریشن کا علاج جو ہے وہ کیسے ممکن ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سائیکالوجسٹ اور کلر تھیراپسٹ ڈاکٹر نجم السحر صاحبہ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ کلر تھیراپی کی سائنس کیا ہے اور یہ کس طرح کام کرتی ہے؟ اس کے پیچھے نا تھیوری آف کوانٹائزیشن کام کر رہی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں تو ہائیڈروجن کے جو الیکٹران ہے اس میں یہ جو لائٹ سورج کی طرف سے جو آ رہی ہوتی ہے اس کا جو ایک بالکل مائنر ایک ذرہ ہوتا ہے اس کو فوٹون کہا جاتا ہے۔ اچھا، وہ فوٹون کا ذرہ ہائیڈروجن کے ساتھ انٹرلنک کرتا ہے اس کے الیکٹران کے ساتھ، وہاں یہ انرجی اس کے اندر پینیٹریٹ ہوتی ہے۔ اب یہ انرجی جب پینیٹریٹ ہوگی تو یہ بڑھتی جاتی ہے 2.5-3 گھنٹے جب تک وہ دھوپ میں پڑا ہوا ہے۔ اس انرجی کی وجہ سے وہ ایک میسیج کریٹ ہوتا ہے پانی کے اندر، جن کو آپ جیومیٹریکل شکل کہہ لیں گے، ان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب یہ ایک میسیج بن جاتا ہے۔ ہمارے جو باڈی آرگنز ہیں ان کی بھی اپنے ایک کلرز ہیں، ان کی بھی اپنی ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کلر کی فریکوینسی ہمیں چاہیے، ہر آرگن کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ یہی جو پانی جب ہم انٹیک کرتے ہیں تو معدہ اس کو چیک نہیں کرتا، جیسے عام میڈیسنز کو چیک کیا جاتا ہے، ہر چیز چیک ہو کے پھر ہمارے بلڈ سٹریم تک جاتی ہے۔ تو یہ پانی جو ہے اس کو معدہ چیک نہیں کرتا، یہ ڈائریکٹ سیلز تک جاتا ہے، سیلز کے مائٹوکونڈریا کو افیکٹ کرتا ہے، اس کو بوسٹ کرتا ہے، اس کو انرجائز کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ میسیج باقی جتنی بھی ہمارے ٹیشوز ہیں، آرگنز ہیں، ان کے فنکشنز ہیں، وہاں تک یہ جاتا ہے۔ تو بعض اوقات اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ، کیونکہ یہ سیل لیول پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ سیل لیول پہ جب کوئی چیز کام کرتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کا اثر باڈی کے اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ جتنے بھی یہ جو ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں جن کا ان چیزوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی یہ ٹریٹمنٹ تھوڑا سا ڈیلے ہو جاتا ہے۔ ادروائز ایکیوٹ سمٹم میں یہ فوراً بھی کام کرتا ہے اگر باڈی میں کوئی اور کمپلیکیشنز نہیں ہے۔ جیسے ڈائبٹیز میں کمپلیکیشن ہوتی ہیں، یہ ایک سنڈروم ہوتا ہے، تو اس میں آہستہ آہستہ اپنا رزلٹ دکھانا شروع کرے گا۔ اس کے جو مختلف ہمارے باڈی کے انزائمز ہیں ان کے اوپر یہ کام کرتا ہے۔ انزائمز جو ہیں وہ ہماری باڈی کے فنکشنز کو بہتر کرنے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں، جیسے سپر آکسائڈ ڈسمیوٹیز سپر آکسائڈ ایک انزائم ہے۔ ریڈ کلر کی اس کے اوپر ریسرچ ہوئی تھی تو ریڈ کلر نے زیادہ رسپونڈ کیا تھا۔ اب یہ انزائمز باڈی میں کیا کر رہا ہے کہ ہماری امیونٹی کو بوسٹ کرتا ہے، ہمارے ایجنگ پروسیس کو سلو کرتا ہے، ہماری جو فری ریڈیکلز ہیں ان کو نکالنے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ تو ریڈ کلر کینسر کے علاج کے لیے بہتر مانا گیا ہے کہ یہ امیونٹی جو ہے اس میں سب سے زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے کینسر میں، وہاں یہ اس کو بہتر کرنے میں بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، یہ جو کلر تھیراپی ہے اس کے ذریعے ڈپریشن کا اور جو ذہنی بیماریاں ہیں ان کا علاج کیسے ممکن ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انٹینسٹی کتنی ہے۔ اگر شدت بہت زیادہ ہے تو پھر اس میں ہم کلر تھراپی سے پانی تیار کیا جاتا ہے، جو کہ عام گھر کا ٹیپ واٹر جس کو ابالا گیا ہوتا ہے، ٹھنڈا کیا گیا ہوتا ہے، اور انہی بوٹلز میں سے بھر کے دھوپ میں لکڑی رکھ کے نیچے اس کو 3-4 گھنٹے رکھا جاتا ہے دھوپ کے اندر، اور وہ پانی تیار ہو جاتا ہے۔ وہ پانی استعمال کروایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فوٹو تھراپی کی ضرورت ہے، لائٹ کے ذریعے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ لائٹ نہیں استعمال کر سکتا کسی بھی وجہ سے تو پھر ویژولائزیشن کروائی جاتی ہے کہ آنکھیں بند کر کے اسے اس کلر کا میڈیٹیشن کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو آنکھیں بند کر کے دیکھے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر 9x12 کا شیشہ پینٹ کروا کے جو بھی کلر اس کے لیے ایڈوائز کیا گیا ہے اس کو انٹینشنلی اس نے دیکھنا ہوتا ہے دن میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کلر تھیراپی کی اگر ہم بات کریں اور اس میں ذہنی بیماریاں
اور ڈپریشن، تو اس میں کلر تھیراپی میں اس کے لیے کون کون سے طریقہ علاج جو ہیں وہ موجود ہیں؟ کلر تھیراپی میں جیسے میں نے پہلے بتایا نا کہ ایک تو پانی بناتے ہیں، دھوپ میں رکھتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، اور دوسرا لائٹ کے سیشن دیے جاتے ہیں۔ آپ نے لائٹ میں آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے ہاسپٹل میں نیو نیٹل جانڈس کے لیے بلو لائٹ تھیراپی یوز کی جاتی ہے، اور وہ جو نئے پیدا ہونے والے بچوں کو اگر جانڈس ہو جاتا ہے تو وہ اسی لائٹ سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، چاہے وہ 1 ماہ اس کو لگ جائے، تو وہ ٹھیک ہے، اسی کے اندر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اٹ مینس کہ لائٹ کام کرتی ہے ہمارے سیلز کے ذریعے، وہ مائٹوکونڈریا تک وہ جو ایبزارپشن ہوتی ہے اس کا میسج جاتا ہے، اس کے ذریعے یہ کام کرتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر اسی طرح جو نفسیاتی امراض ہیں، جیسے ڈپریشن کی آپ نے بات کی ہے، اور انزائٹی ہے، سٹریس ہے، یا اس کی یادداشت کا کمزور ہو جانا ہے، یا نیند نہیں آتی، یا ڈرونے خواب آتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، یا پیٹ کے ساتھ اس کے کوئی ایشوز ساتھ میں ریلیٹ کر رہے ہیں، تو ان سب میں یا تو پینے کے لیے دیا جاتا ہے، پانی بنا کر ایڈوائز کی جاتی ہے، یا پھر اس کو لائٹ کے ذریعے سیشن دیے جاتے ہیں ڈیلی کے، ٹھیک اور ہو روزانہ اس نے 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس لائٹ میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو ذہنی صحت جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے، اور ذہنی صحت کے مسائل جو ہیں وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں، اور اس کا جو رزلٹس ہیں آپ مختلف سوشل میڈیا کے تھرو ہمیں اور میڈیا کے تھرو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کئی جو ہیں وہ واقعات جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اگر ہم بات کریں ذہنی صحت کی، ڈپریشن کی، تو اس کے لیے کتنے سیشنز اس کے علاج کے لیے ہوتے ہیں، اور کتنا عرصہ لگ جاتا ہے مریض کو ٹھیک ہونے میں؟ ابھی چونکہ اس کی اویئرنیس پاکستان میں اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اب چونکہ لوگوں کو اس سے بھی پتہ چلنا شروع ہوا ہے، جیسے سائیکالوجسٹ بھی کلرز کا استعمال کرتے ہیں اپنی تھیراپیز میں، مختلف تھیراپیز اس کے اکارڈنگ یوز ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں اگر آپ سیشن کی بات کریں تو سیشن ود ان اے منتھ بھی اس کو رزلٹ ملتے ہیں۔ اگر انٹینسٹی زیادہ ہے تو کچھ عرصہ زیادہ دیر تک بھی اس کو یوز کروایا جاتا ہے، جیسے 2-3 ماہ مزید اسے استعمال کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی اس کے رزلٹ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ سائیکالوجسٹ بھی ہیں، تو ظاہر ہے وہ لوگ جنہیں نفسیاتی مسائل کا سامنا ہو وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، اور جب وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں اور آپ انہیں ٹریٹمنٹ میں کلر تھیراپی سے متعلق جو بتاتی ہیں، تو کیا پیشنٹ جو ہیں وہ علاج کروانے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں؟ اور اس کا اگر ہم ایک رزلٹ دیکھیں تو اس میں کتنے پرسنٹ پیشنٹ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ اس کی کوئی ریشو اگر آپ ہمیں بتانا چاہیں۔ موسٹلی پیشنٹ وہ آتے ہیں کلر تھراپی کا ٹریٹمنٹ، مطلب اگر ان کو میں قائل کرتی ہوں تو وہ لیتے ہیں جو ہر طرح کے ٹریٹمنٹ سے فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پورا ایک وہ کہتے ہیں پورا جہان انہوں نے پھر لیا ہوتا ہے لیکن ان کو فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلیں یہ بھی ایک تھراپی ہم یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور وہ سرچ بھی کرتے ہیں اس کو، اور ان کو یا تو فرق پڑ جاتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ پیشنٹ جو بالکل مطلب گھریلو طور پہ جو گھروں میں کام کرنے والی خواتین، عورتیں، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، یا جن کا پیشہ بہت چھوٹا ہے، جن کی انکم اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور وہ زیادہ خرچ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، تو وہ لوگ آتے ہیں، ان کو صرف آرام چاہیے ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے فوراً ہمیں، آرام آ ہاں جائے۔ اگر بخار ہے تو پیناڈول کی گولی کھا کے ہم ٹھیک ہو رہے ہیں، تو اس سے بہتر ہے ہم اگر یہ پانی بنا کے لے لیتے ہیں تو اس سے بھی ان کو فرق پڑ جاتا ہے، تو وہ لوگ اس پہ ٹریٹمنٹ کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی کہ جو کلر تھیراپی ہے یہ ایک سستا طریقہ علاج ہے؟ جی بالکل، اس کو عام آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے، تھوڑی سی جس کو بھی میڈیکل کی ہاؤ ہو یا اپنی باڈی کے سسٹم کا تھوڑا بہت پتہ ہوتا ہے، جیسے میٹرک سائنس ایک عام آدمی نے تو کرنے والا، اس کو اناٹمی فزیولوجی کا بہت کچھ نہ کچھ تو پتہ ہوتا ہی ہے نا، تو وہ ٹھیک بھی ہے، اس کو کر سکتا ہے۔ ایون یہ اگر بوٹلز نہیں بھی وہ اس تک پہنچتی تو مارکیٹ میں سیلوفین پیپر شیٹ مل جاتی ہے، وہ آپ ایک ٹرانسپیرنٹ بوٹل کے اوپر چڑھا کے اسی طریقے سے ہی پانی بنا کے دھوپ میں رکھ کے تو استعمال کر سکتے ہیں، اور عام جو چھوٹے موٹے امراض ہیں جیسے پیٹ درد ہے، کانسٹیپیشن ہے، بچوں کو سہال ہو جاتے ہیں، یا سر درد ہے، شیاٹیکا ہے، اس طرح کے جتنے بھی امراض ہیں وہ گھر بیٹھے خود اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ہمارے ہاں جس طرح ایک جو دیکھا جاتا ہے، لوگ جس طرح لوگوں کو بتایا جاتا ہے، لوگ ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے وہ سنتے ہیں اور پھر وہ علاج جو ہے وہ خود سے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اگر ہم
ذہنی صحت اور ڈپریشن کی بات کریں تو کیا اس کے لیے جس طرح یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور آپ نے جو طریقہ علاج بتایا ہے، لوگ کیا یہ خود سے بھی کر سکتے ہیں یا اس کے لیے ماہر نفسیات سے اور کلر تھراپسٹ سے رابطہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں جو شارٹ ڈیوریشن کی ڈیزیز ہوتی ہیں جیسے نزلہ زکام ہو گیا یا بخار ہو گیا تو یہ ٹریٹمنٹ وہ خود کر سکتا ہے، لیکن اگر شدت بڑھ چکی ہے، سٹیج 1 سے 2 میں آ گئی ہے ڈیزیز یا 3 میں چلی گئی ہے تو پھر اپنا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کو کاؤنسلنگ کروانی چاہیے، سائیکالوجسٹ کی اگر ضرورت ہے تو اس کو سائیکالوجسٹ کی طرف جانا چاہیے، اگر دوسرے وے آف ٹریٹمنٹ اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کو وہ کروانے چاہیے، یہ ایز اے سپورٹیو تھراپی اس کے ساتھ کام کرے گی، اور کلر تھراپسٹ سے ہی اس کو رجوع کرنا چاہیے اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، آپ نے اس کا ایک پہلے آپ نے اس کا تذکرہ تو کیا ہے، لیکن میں ایک علیحدہ سے آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو کلر تھیراپی ہے یہ جو دیگر میڈیکل ٹریٹمنٹ ہیں یا نفسیاتی جو طریقہ علاج ہیں جس طرح سائیکالوجسٹ جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتا ہے، تو یہ کیا ان علاج کے متبادل ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل یا نفسیاتی ٹریٹمنٹ ہے اس کے ساتھ یہ ایک سپورٹیو معاون یا مددگار ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں ایک وقت پہ کرنے چاہیے یا یہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بجائے اگر کلر تھراپی کر لیں تو اس سے بھی آرام آ جاتا ہے؟ آپ دیکھیں بلڈ پریشر کی ہی مثال لے لیں کہ وہ گولی ساری زندگی کھانی پڑتی ہے، بالکل۔ اگر آپ اس کے ساتھ کلر تھراپی ایز اے سپورٹیو تھراپی لے لیں، گولی ابھی نہ چھوڑیں اور ساتھ میں کلر تھراپی کو ایز اے سپورٹیو لینا شروع کر دیں تو کچھ عرصے میں ہی ودن 1 منتھ آپ کی گولی چھوٹ جاتی ہے اور آپ کلر تھراپی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو فوری طور پہ ٹریٹمنٹ چھوڑنا ضروری نہیں ہوتا، اگر انٹینسٹی ہے تو اس علاج کو جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کلر تھراپی سے ہیلپ لے سکتے ہیں، اور آپ کی جو لانگ رن میڈیسن چل رہی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، کیونکہ ذہنی صحت سے متاثرہ افراد جو ہیں، ڈپریشن سے متاثرہ افراد ہیں، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے، تو ذہنی صحت کے مسائل اور ڈپریشن کی وجہ سے جس کو زیادہ عرصہ یہ ذہنی صحت کے مسائل رہیں، ڈپریشن، انزائٹی رہیں، تو اس وجہ سے اس کو اور کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ اچھا، جو فیمیل میرے پاس آتی ہیں نا ٹریٹمنٹ کے لیے، اکثر ذہنی امراض کے ساتھ آتی ہیں، اپنے سائیکولوجیکل ایشوز کے ساتھ کہ اداسی رہ رہی ہے، رونا آتا ہے ان کو بار بار، یا ان کا کسی چیز میں من نہیں لگ رہا، تو جب ان کا انالیسس کرتے ہیں، ہسٹری لیتے ہیں تو بیک گراؤنڈ میں اور بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں، فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں، جیسے IBS کا پیشنٹ آتا ہے تو اس کے بھی مائنڈ سمٹمز کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ذہنی طور پہ خوف زدہ رہنا شروع ہو جاتا ہے، یا اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا میرے ساتھ آئندہ کچھ ٹائم تک، اس طرح کی علامات ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر اداسی وغیرہ رہ رہی ہے، بعض پیشنٹ اینیمک ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کے اندر کام کرنے کو دل نہیں چاہتا یا وہ ایک طرح سے کسی کام میں من نہیں لگ رہا ہوتا، یہ چیزیں ریلیٹ کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں بھی کلر تھراپی اس طرح سے کام کرتی ہے کہ اگر فزیکل سمٹمز ہیں تو پھر ہم بلو کلر کے ساتھ دیگر دوسرے کلر بھی یوز کرواتے ہیں، اور ڈپریشن کے لیے بھی ان کو پھر ایڈوائز کرتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے، اس کے بھی سیشن ہوتے ہیں اور کلر تھراپی کے بھی سیشن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب جو ذہنی صحت کے مسائل ہیں، مینٹل ہیلتھ چیلنج ہیں یا ڈپریشن ہے، اس طرح کے جتنے بھی مسائل ہیں، تو کیا اگر کسی فرد میں اگر نیند کی کمی ہو تو کیا اس کی وجہ سے بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں، یا ایک کوانٹٹی ہے نیند کی، ڈیپ سلیپ کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ رات کی نیند ہے، جس طرح اکثر جو سلیپ ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے پہر کی نیند جو ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے، تو کیا اگر آپ اس پہر کی نیند نہ لیں، آپ دن میں سوئیں یا نیند کی کمی ہو تو یہ ذہنی صحت کے مسائل کو بڑھاتی ہے؟ جی بالکل بڑھاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے، جو رات کی نیند ہے، جو ہارمونز اس وقت ریلیز ہوتے ہیں وہ ڈے میں نہیں ریلیز ہوتے، اور جب آپ دن کو رات بنا لیتے ہیں، رات کو دن بناتے ہیں تو پھر باڈی کا سسٹم چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر ایسے پیشنٹ آتے ہیں جو رات کی نیند نہیں لیتے، وہ ڈے میں سو رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہیلتھ ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کا پیٹ کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، آنتوں کا نظام ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ہائی کولیسٹرول یا ہارٹ کے پیشنٹ بننا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کے دیگر بہت ساری بیماریاں بھی ان کے ساتھ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک مہینے یا ایک ہفتے میں نہیں ہوتا ہے، اس کو کچھ ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد وہ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو جب تک ان کا نیند کا پیٹرن ٹھیک نہیں کیا جاتا اس وقت تک وہ اپنی بیماریوں سے نجات نہیں پا سکتے، بھی ان کو کوئی نہ کوئی ٹریٹمنٹ سامنے بھی لینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب ہم ایک جنرل کوشچن ہے کہ روزمرہ زندگی میں جو ذہنی صحت ہے، ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کس طرح کے رنگوں کا استعمال جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں؟
اچھا، جس طرح پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ ریشو بڑھی ہوئی ہے، آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں، تو اس میں بلو کلر لائٹ جو ہے اس کو روزانہ لینا چاہیے. 15 منٹ آپ اس لائٹ میں بیٹھیں. مارکیٹ میں LED لائٹس مل جاتی ہیں بلو کلر کی، اس میں 15 منٹ روزانہ بیٹھیں. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو میڈیٹیشن کریں، بلو کلر کو آنکھیں بند کر کے ویژولائز کریں. آلٹی پالٹی مار کے کسی بھی پرسکون جگہ پہ بیٹھ جائیں خاموش ہو کر، اور آپ اس کو ویژولائز کریں کہ آسمان سے نیلی روشنی آپ کے اوپر آ رہی ہیں اور آپ اس میں بھیگ رہے ہیں اور آپ کے ارد گرد وہ اکٹھی ہو رہی ہیں. اس طرح کرنے سے بھی ہم یہ جو روزمرہ کا ایک سٹریس آ جاتا ہے، ایک ڈپریشن کی کیفیت آنا شروع ہو جاتی ہے. ایون ینگسٹر اس طرف بہت زیادہ ہو رہے ہیں کہ وہ سوسائڈل جو ایشوز ہو رہے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ان سے بچا جا سکتا ہے اگر یہ چیز وہ اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں تو. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب جس طرح ذہنی صحت کے جو مسائل بڑھ رہے ہیں اور جس طرح ڈپریشن، اسٹریس یہ سارے بڑھ رہے ہیں، تو اب ایک آپ نے جو آرٹیفیشل لائٹس اور ان کے ذریعے بتایا کہ ایک علاج ممکن ہے، اور ایک ظاہر ہے ایک کلر تھراپسٹ کے پاس اب جاتے ہیں جب مرض بگڑ جاتا ہے. تو اگر ہم ایک عام فرد جو ہمیں سن رہا ہے، اگر وہ ڈیلی جو ہے، اگر کیونکہ انڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جس طرح ہمارے اسکرین ٹائم زیادہ ہے اور ہم لائٹوں پہ بیٹھ کے کام کرتے ہیں اور سارا کام جو ہے وہ انڈور ہوتا ہے، گھروں میں جاتے ہیں پھر ٹی وی، موبائل جو ہے وہ سارا دن اسکرین دیکھتے رہتے ہیں. تو اگر ہم دن میں کچھ وقت جو ہے وہ پارک میں جائیں، اس میں واک کریں، اور پارک میں ظاہر ہے درخت ہوتے ہیں، گرینری ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہوا بھی چل رہی ہوتی ہے، آپ فجر کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم، اور اس کے بعد ایک نیچرل انوائرمنٹ ہوتا ہے جس طرح پرندوں کے چہچہانے کی آواز جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہے، تو اور ننگے پاؤں جو ہے وہ آپ گھاس پہ جو چلنا ہے. تو کیا اگر ان ساری چیزوں کا استعمال کیا، یہ کام کیے جائیں، پارک جایا جائے، ایکسرسائز کی جائے اور رننگ، واک، ایکسرسائز کی جائے، تو کیا اس سے ذہنی صحت کے مسائل جو ہیں وہ کم ہونے میں معاونت ہو سکتی ہے، ذہنی صحت بہتر ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے بہتر، بلکہ یہ کرنا چاہیے ہر انسان کو. ٹھیک ہے. لیکن لائف اتنی زیادہ مصروف ہے ہر بندے کی کہ وہ اپنے لیے ٹائم ہی نہیں نکالتا. ایک تو رات کو جب آپ لیٹ سو رہے ہیں تو آپ صبح اٹھ نہیں سکتے فجر کے ٹائم پہ، اور وہ ٹائم برکت کا ہوتا ہے، اس میں آپ کو بہت ساری ہیلتھ کے سے ریلیٹڈ ایشوز جو بھی ہیں وہ آپ کے سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب وہ ایسا نہیں کر رہا تو پھر وہ ویژولائزیشن کر سکتا ہے، فوٹو تھراپی لائٹ کی لے سکتا ہے، اس طریقے سے بھی وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، آپ بطور ماہر نفسیات ریکومینڈڈ آپ کیا ریکومینڈ کریں گی کہ یہ جو ایک عام فرد جس کو کسی طرح کے کوئی چیلنج نہیں ہے، ظاہر ہے اگر انسان اسی چیز کے لیے وقت نکالتا ہے جو اس کی ترجیحات میں شامل ہو، اگر آپ بیمار ہو جائیں تو زندگی کا جو لطف ہے وہ آپ کی صحت کے ساتھ ہے، اور آپ بھرپور زندگی تبھی گزار سکتے ہیں آپ کی صحت اچھی ہے. تو اس کے لیے آپ تمام جو ناظرین ہیں ان کو کیا یہ ریکومینڈ کریں گی کہ 24 گھنٹے ہیں، اور 24 گھنٹے میں اگر آدھا گھنٹہ آپ اپنے آپ کو وقت دیں، پارک جائیں اور ایکسرسائز کریں، تو یہ زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، زیادہ معاون ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے. اصل میں ہماری زندگی اتنی آرٹیفیشل ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ رہنا چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. ہم دوسروں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے یا ہمارا معاشرہ کیا ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے، ہم اس کے اوپر زیادہ توجہ اور فوکس ہو رہے ہوتے ہیں. اپنے ساتھ زندگی گزارنا یا اپنے ساتھ رہنا، اس کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے اور ٹائم نہیں نکالا جاتا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ ٹائم گزاریں جو اکیلے آپ ہی ہوں اس کے اندر. تو اس سے آپ اپنے اندر کے شور کو کم کر سکتے ہیں، اپنی ذہنی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں. آپ کا اگر نیچر کے ساتھ رابطہ جڑتا ہے، نیچر کے ساتھ، تو آپ اپنے آپ کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر نجم السحر صاحبہ، پروگرام میں شرکت کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اس پروگرام کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک کامنٹ باکس میں لکھیے. اگلے پروگرام تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.